اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ تو الحمدللہ آج جو ہے ہم سورہ الملک آیہ نمبر 23 کو سیکھیں گے۔ First I'll recite this ayah، اس کے بعد انشاءاللہ let's look into tajweed rulings. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے۔ فرسٹ ورڈ ہے قل هو الذی۔ اوکے، قل، یہاں پر جو لیٹر قاف ہے ورڈ قل میں، اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے اقصر لسان سے پڑھیں گے، یعنی ہمارے زبان کے آخری حصے سے قو قو۔ اس کی آواز جو ہے ادنی الحلق سے ادا ہونے والے لیٹر خا سے نہیں ملے گی۔ ادنی الحلق یعنی ہمارے حلق کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہاں سے لیٹر خا خا ادا ہوتا ہے، تو آپ اس کو خل نہ پڑھیں، خل نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کل ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے قل قل قا قا۔ اوکے، قل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قل هو الذی، یہ جو واو ہے اس کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں، ہوا۔ اوکے، هو الذی، یہ واو ملا رہے ہیں ہم نیکسٹ لیٹر نیکسٹ ورڈ کے لام سے، درمیان کا جو حمزۃ الوصل الذی کا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، واو کو لام سے ملائیں گے، هو الذی، ذال میں نو بزنگ ساؤنڈ، دس از ویری امپورٹنٹ، اس کو هو الذی نہ پڑھیں، زی نہیں ہوگا، هو الذی، ذی انشاءاللہ زبان کی نوک سے ادا کریں گے، هو الذی۔ اوکے، یہاں پر جو مد ہے یہ مد الجائز منفصل ہے، وہی جو ہم اتنی آیات سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ حروف مد کے بعد اگر نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو تو اس کو مد الجائز منفصل کہتے ہیں۔ منفصل یعنی ڈیٹیچڈ، ڈیٹیچڈ یعنی حمزہ جو ہے اس کو لگا ہوا نہیں بلکہ اس سے الگ ہے، تو اس کو انشاءاللہ 4 to 5 حرکہ ہم اسٹریچ کریں گے، لیکن جائز ہے، پرمیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو 2 حرکہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، قل هو الذی انشأکم۔ اوکے، 4 to 5 کاؤنٹ ہم نے اس کو اسٹریچ کیا، ورنہ ہم 2 حرکہ رکھ کر بھی اس کو پڑھیں گے مد الاصلی کی طرح، قل هو الذی انشأکم۔ اوکے، انشاءاللہ ذال میں کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، انشأکم، نون ساکن کے بعد لیٹر شین آیا ہے تو اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو چھپا کر 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے انشا انشا۔ دیکھیں ہم اس کو انشا نہیں پڑھ رہے، ان نا نا نا، یہ نون کے لیے ہماری زبان کی نوک جو اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی ہے، گمز پہ، اپر ٹیتھ کے گمز پہ جو لگتی ہے وہ لگے گی نہیں، نیچے رہے گی۔ جس طرح ہم اردو میں پنکھا کہتے وقت دیکھیں پنکھا کہتے ہیں اور نون کے لیے ہم اوپر زبان لگا کر پنکھا نہیں پڑھتے، رائٹ؟ سیم تھنگ ان انگلش، اگر ہمیں جنک کہنا ہے، جنک فوڈز جس کو ہم کہتے ہیں جنک کہنا ہے تو ہم اس کو جنک نہیں کہتے، رائٹ؟ نون کو پرناؤنس نہیں کرتے، صرف غنہ کرتے ہیں، سیم تھنگ یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا یعنی چھپا کر، چھپانا نون کو کہ ہم ظاہر نہیں کریں گے، چھپائیں گے، جیسے انشا انشا انشا، there is a different، you have to recite it hiding the noon انشاءاللہ، انشأکم۔ اوکے، نون ساکن پر 2 حرکہ لمبا غنہ کریں، انشأکم۔ میم ساکن کی رولنگ میں ہم نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے، با آ جائے تو ہی ہم غنہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور عربی کے لیٹرز آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب میم ساکن کے بعد لیٹر واو آیا ہے تو بالکل بھی غنہ نہیں کریں گے، ہم اس کو پڑھیں گے انشأکم وجعل انشأکم وجعل لکم السمع۔ اوکے، دیکھیں ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا،
اب پڑھیں گے وجعل، سارے لیٹرز پہ صرف فتحہ ہے، ایک ایک حرکہ ہی لمبا رکھیں گے۔ اکثر سسٹرز کی ریکارڈنگ جب میں سنتی ہوں وہ وجعل عین کو یا تو اسٹریچ کر دیتی ہیں یا تو لام کو یا تو جیم کو، اس طرح اسٹریچنگ نہ کریں۔ فتحہ ضمہ کسرہ جو شارٹ ویولز ہوتے ہیں ان پہ اسٹریچنگ نہیں ہوتی، اوکے۔ وجعل، اور جو عین ہے اس کو انشاءاللہ وسط الحلق یعنی ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے پڑھیں گے۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، فرسٹ ہوتا ہے ادنی الحلق، دوسرا درمیانی وسط الحلق، لاسٹ ہوتا ہے اقصل، اوکے۔ لیکن ہمیں اس کو پڑھنا ہوتا ہے عین کو ہمارے میڈل پارٹ سے۔ اگر ہم نے اس کو آخری پارٹ سے پڑھا نا تو وہ ساؤنڈ کرے گا، حمزہ کی طرح۔ تو اب ہم اس عین کو حمزہ کی طرح ساؤنڈ نہیں کریں گے، میننگ چینج ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے، یا ورڈ ہی بے معنی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے وجعل اوکے۔ ایپیگلوٹس کو تھوڑا پیچھے سے پش کریں، پش کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو عین کا مخرج ٹھیک سے آ جائے گا، اوکے۔ وجعل لکم السمع، لکم سارے ایک ایک حرکہ، لکم میم کو ملا رہے ہیں السمع کے سین سے۔ السمع کا حمزۃ الوصل وصل کے دوران نہیں پڑھا جائے گا، حمزۃ الوصل will be ignored during وصل، وصل یعنی ملا کر پڑھتے وقت نہیں پڑھا جائے گا۔ اور لام الشمسیہ تو ویسے بھی نہیں پڑھا جاتا، جب بھی لام الشمسیہ آئے یعنی ایسا لام جو ورڈ ال میں آتا ہے اور اس پہ کبھی ساکن ہوتا ہے کبھی نہیں، جب ساکن ہو تو وہ لام القمریہ ہے، جب اس پر ساکن نہیں ہے تو وہ لام الشمسیہ ہے۔ یہ ایزی ٹرک ہے سمجھنے کا لام الشمسیہ اور لام القمریہ کو، ورنہ آپ کو لیٹرز یاد کرنے ہوگے کہ لام کے بعد کون سے لیٹرز آئے ہیں، کیونکہ وہ لیٹرز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے لام الشمسیہ اینڈ قمریہ۔ تو بیٹر اینڈ اے گڈ آئیڈیا فار یو آل ٹو ریممبر کہ کس لام کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور کس لام کو نہیں۔ جس لام پر ساکن آئے اس کو پڑھیں، ال پڑھیں، اگر ساکن نہیں تو اس کو اگنور کر دیں، السمع پڑھیں گے اب، اوکے انشاءاللہ۔ لکم السمع، میم کو سین سے ملا رہے ہیں، لکم السمع۔ یہاں پر بھی وہی رولنگ آئی ہے میم ساکن کی کہ میم ساکن کے بعد عین ہے، نہ تو میم ہے نہ تو با ہے، صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے لکم السمع، سمع۔ یہ جو عین ہے اس کو وسط الحلق سے پڑھیں، سمع نہ پڑھیں، it is not حمزہ it is عین، سمع پڑھیں گے اوکے انشاءاللہ۔ والابصار، والابصار، واو کو دیکھیں یہاں لام سے ملا رہے ہیں، ورڈ الابصار جو ہے اس کے یہاں دیکھیں اب یہ ال ورڈ میں جو لام آیا ہے اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ لام القمریہ ہے، ظاہر ہوگا اس پہ ساکن ہے تو پڑھیں گے، اگر نہیں ہے تو نہ پڑھیں کیونکہ وہ لام الشمسیہ ہوتا ہے۔ پچھلے ورڈ میں لام الشمسیہ تھا، اب یہاں پر لام القمریہ ہے تو واو کو لام سے ملائیں گے اور پڑھیں گے ول، ول۔ درمیان کا جو حمزۃ الوصل ایک خالی الف آپ کو تو دکھ رہا ہے الابصار ورڈ کا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، والاب، اب با پہ قلقلہ ضرور کیونکہ قلقلہ کا لیٹر ہے، آواز کو پلٹائیں، اب سورا نہ پڑھیں، اب سورا دیکھیں باقی مخرج چینج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، قلقلہ کے لیٹرز پہ قلقلہ کرنا ضروری ہے ورنہ ان کے جو مخرج ہیں وہ ٹھیک سے واضح نہیں ہوں گے ساکن کے دوران، اوکے۔ تو ضرور اس پر ساکن پر قلقلہ کریں، جیسے اب، اب صور، صاد should be heavy، اب سارا نہ پڑھیں، سا نہیں ہوگا، سو، رو کو بھی بھاری کیونکہ فتحہ ہے نا اس پہ تو بھاری پڑھیں گے، صاد کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں، والابصار، صور، جس طرح انگلش میں آپ سو پڑھتے ہیں نا SAW، سو، I saw that کہتے ہیں، I saw that نہیں بولتے نا، اسی طرح یہ سو ہوگا، فائن انشاءاللہ۔ لیکن اس کو سوا نہ پڑھیں، واو کا استعمال نہیں ہوگا، والابصار، صور، را اینڈ صاد دونوں کو ہیوی رکھیں گے انشاءاللہ، والافئدہ، واو کو اب لام سے ملا رہے ہیں، حمزۃ الوصل الافئدہ کا کینسل ہو جائے گا ڈیورنگ وصل، والافئدہ۔ یہ جو نیچے آپ کو ایک حمزہ دکھ رہا ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، افئدہ۔ یہ جو گول تا ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں، اوکے۔ یہ گول تا جو ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں عربک میں۔ اس پر جب ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے نا، وقف یعنی سٹاپ کرنا ہوتا ہے تو یہ تا کو ہم ہا میں کنورٹ کرتے ہیں، وہی گول ہا میں جو اقصی الحلق سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ملائیں گے تو اس کو ہم تا کی طرح ہی پڑھیں گے، جو نارمل ہم یہ تا کو پڑھتے ہیں، اوکے، تا کی طرح ہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہمیں وقف کرنا ہے تو تائے مربوطہ کو ہا میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے والافئدۃ قلیلا،
اوکے وی ول کنٹینیو اینڈ ہم تا کو تا ہی پڑھیں گے لیکن جب وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ایک سائن آیا ہے لیٹر تو آپ کو اوپر دکھ رہا ہوگا، یہ سائن ہے، ایک علامت ہے وقف المطلق کی، ایبسولوٹ سٹاپنگ. اگر آپ کو وہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو یہ آپ والافئدہ پڑھیں گے، والافئدہ. ہاں جو ہے اس کو پڑھیں گے ساکن لگا کر، جیسے والافئدہ، والافئدہ، اس طرح ہوگا انشاءاللہ. فائن. قلیلا ما، قاف کو انشاءاللہ ہیوی اور اس کو خا نہ پڑھیں، اکثر لسان سے قا پڑھیں گے انشاءاللہ. قلیلا، یہ لام جو یا مد آیا ہے اس کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں، اور جو دوسرا لام ہے جس پہ تنوین ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں قلیلا، لن، رائٹ. لیکن اب جو لن کے اندر جو نون ہے نا، تنوین جو ہے وہ مرج ہو جائے گی، ادغام ہو جائے گا، وہ مل جائے گا اس میم میں، اور غنہ کر کے ہم اس کو پڑھیں گے لم. ہم اس کو لن ما نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے قلیلم ما. فائن. لن اور ما نہیں پڑھیں گے، وہ جو لن میں جو نون آ رہا ہے تنوین کا اس کو ہم میم میں مرج کر دیں گے، ادغام کریں گے، ملائیں گے اور پڑھیں گے 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے پڑھیں گے قلیلم ما، قلیلا ما تشکرون. اوکے تشکرون، شین کو ششنگ ساؤنڈ کے ساتھ شین ادا ہوتا ہے، تشکرون. اور رو ضمہ کے ساتھ ہیوی ہوگا، رو رو. اس کو تشکرون، رون نہ پڑھیں، لائٹ نہیں ہوگا، تشکرون رون. اٹ شوڈ بی ہیوی، فل ماؤتھ ساؤنڈ کرنا چاہیے. تشکرون، نون جو ہے اس پہ ساکن لگائیں گے وقف کے دوران. اینڈ نمبر 23 پہ جب ہم وقف کریں گے تو نون پہ جو فتحہ ہے وہ ساکن میں بدلے گا، اور ہم ساکن لگا کر پڑھیں گے تو وقف بھی ہو رہا ہے، ساکن بھی لگ رہا ہے، عارضی سکون لگا رہے ہیں نا، اور اس سے پہلے حروف المد بھی ہے، تو اب مد العارض للسکون کو اپلائی کر کے یہ جو را ہے اس کو ہم 2 حرکہ کمپلسری سٹریچ کریں گے کیونکہ مد طبعی ہے. ہم پڑھیں گے تشکرون، رائٹ. لیکن وقف کے دوران ہم 2 بھی رکھ سکتے ہیں، اٹ از کمپلسری. 4 بھی کریں گے اور 6 بھی اکارڈنگ ٹو مد العارض للسکون. ہم اس کو تشکرون 2 حرکہ رکھیں گے، اٹ از کمپلسری. یا ہم اس کو 4 بھی کر سکتے ہیں یا 6 بھی، دیٹ از یور چوائس. تشکرون 4 حرکہ، تشکرون 6 حرکہ. for 3 seconds you'll have to stretch. okay انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، تو آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس آیت کو ریسائٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی انشأکم، قل هو الذی انشأکم، قل هو الذی انشأکم، قل هو الذی انشأکم، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، قلیلا ما تشکرون.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون جی ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھے سے اس کو ریسائٹ کیا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور گروپ میں سنائیں گے انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی وانتم فجزاکم